اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک جملہ ہے، اس میں ایک پہلا لفظ ہے با، دوسرا ہے اسم، تیسرا اللہ، چوتھا الرحمن، پانچواں ہے الرحیم۔ تو گویا اس جملے میں 5 الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے با، تو با کے بارے میں یاد رکھیں، با حرف ہے اور یہ حرف جر کہلاتا ہے، جر دیتا ہے، اس لیے دیکھیں با جب شروع میں آیا تو اسم کے آخر میں زیر آیا، تو با حرف جر ہے۔ اور اسم اور اللہ، ہم ان دونوں کا تعلق دیکھیں تو اسم نکرہ ہے، کیونکہ اس کے شروع میں نہ تو الف لام ہے اور نہ ہی اس کے آخر میں تنوین ہے، تو لہٰذا ہم نے جو قاعدہ بتایا تھا کہ اگر پہلا والا، اگر کوئی بھی اسم ہو، کوئی بھی لفظ ہو اور نام ہو اور اس کے شروع میں الف لام اور آخر میں تنوین نہ ہو تو وہ مضاف بنے گا، لہٰذا اسم مضاف۔ اور اللہ، اب چونکہ اللہ کے بعد الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، لہٰذا ہم ڈائریکٹ اس کو اب مضاف الیہ نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے بعد والوں کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں گے۔ تو اللہ اور الرحمن ہم دونوں کو دیکھیں تو دیکھیں دونوں پر الف لام لگا ہوا ہے، دونوں معرفہ ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں۔ اسی طرح تیسرا والا لفظ بھی اسی طرح ہے، بعین ہی جس طرح پہلے والے دونوں ہے، لہٰذا اللہ جو اللہ کا نام ہے یہ اسم جلالت کہلائے گا، اور اسم جلالت یہ موصوف ہو جائے گا، اور الرحمن اس کی پہلی صفت اور الرحیم اس کی دوسری صفت۔ تو اللہ موصوف، اللہ اسم جلالت موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، پہلی اور دوسری صفت، موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر۔ اب جب یہ موصوف اپنی دونوں صفات سے مل گیا تو اب ہم پیچھے کی طرف جائیں گے اور پیچھے والے کے ساتھ اس کو جوڑیں گے۔ تو جب یہ دونوں موصوف اپنی دونوں صفات سے ملا، تو چونکہ اس سے پہلے والے کو ہم نے بنایا تھا، اسم کو ہم نے بنایا تھا مضاف، تو لہٰذا اس کو ضرورت ہے مضاف الیہ کی، تو اب یہ جو ہم نے دونوں کو ملایا تو یہ بن جائے گا مضاف الیہ، اسم مضاف کے لیے۔ تو اب ہم ان دونوں کو جوڑیں گے، اسم مضاف، اور یہ پورا جو ہے نا بن جائے گا مضاف الیہ۔ اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اب اس کو ہم دیکھیں گے پیچھے والے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، تو پیچھے حرف با حرف ہے اور وہ جار ہے، لہٰذا یہ سارا اس کا بن جائے گا مجرور، تو با حرف جار اور یہ سارا ہو جائے گا مجرور۔ اب ہم اس کو ملا دیں گے، جار اور جار اپنے مجرور سے مل کر۔ اب ہم نے یہاں آپ کو قاعدہ سمجھایا تھا کہ جب بھی حروف جارہ آئیں گے اور حروف جارہ بعد والے کے ساتھ مل کر، بعد والا مجرور ہوگا تو جار مجرور مل کر یہ یا تو بنے گا ظرف لغ ہو کر متعلق یا بنے گا ظرف مستقر ہو کر متعلق۔ تو چونکہ یہاں پر ظرف لغ اور مستقر کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا کہ اگر 6 چیزوں میں سے، وہ 6 چیزیں کون سی ہے؟ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ اور مصدر، اگر ان 6 میں سے کوئی ایک یہاں موجود ہو لفظوں کے اندر، تو پھر تو ہم اس جار مجرور کو بنائیں گے ظرف لغ ہو کر اسی کے متعلق، یعنی ان 6 میں سے جو موجود ہوگا اس کے متعلق بنائیں گے، تو وہ بنائیں گے ظرف لغ ہو کر متعلق۔ اور اگر جار مجرور کے بعد یا آگے پیچھے اس کا متعلق، یعنی وہ 6 چیزوں میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو، جیسے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جار حرف جار ہے اور بعد والا مجرور ہے، 6 چیزوں میں سے یہاں کوئی بھی نہیں ہے جس سے اس کا تعلق بنے، تو لہٰذا اب یہ بن جائے گا ظرف مستقر۔ اور ظرف مستقر کی صورت میں پھر ہم کیا کریں گے کہ اپنی طرف سے کوئی مناسب سا لفظ نکالیں گے جس کا وہاں معنی درست بنتا ہو۔ جیسے یہاں پر اب ہم کیا نکالیں گے، یہاں پر با سے پہلے اب نکالیں گے، چونکہ یہاں بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو لہٰذا اب شروع کا لفظ بھی لے کے آ سکتے ہیں، اشرعو فعل بھی لے کر آ سکتے ہیں، ابتدا کے حوالے سے ابتدئو یہ بھی نکال سکتے ہیں، اور اسی طرح اقرأ میں پڑھتا ہوں یہ بھی نکال سکتے ہیں۔ تو اب ہم یہاں نکالیں گے، اس سے پہلے اشرعو، یہاں نکالیں گے اشرعو فعل۔ اشرعو کیا چیز ہے؟ یہ صیغہ ہے، فعل ہے، واحد متکلم، فعل مضارع، تو اشرعو فعل
اب جب بھی واحد متکلم کا صیغہ آتا ہے تو یاد رکھیں اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے انا. تو اشرع فعل، اس کے اندر انا ضمیر اس کا فاعل. تو اب ہم سارے کو ملا لیں گے، چونکہ اشرع کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے. تو اشرع فعل اپنے فاعل، اور اس کو ہم نے بنایا تھا متعلق. تو اب ہم اس کو متعلق کو سے ملا دیں گے تو کہیں گے اشرع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. تو یہ جملہ فعلیہ ایک ترکیب بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ جملہ فعلیہ ہے، اور اس کے اندر فعل محذوف ہے. تو یہ مکمل اس کی ترکیب ہو گئی. اب میں شارٹ کٹ دوبارہ کر دیتا ہوں، توجہ سے سنیں. با حرف جار اسم مضاف، اللہ اسم جلالت موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی. موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مضاف الیہ ہوا اسم مضاف کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کے لیے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا اشرع فعل محذوف کے. اشرع فعل اس کے اندر انا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. اب یہاں یہ تو اس کی ترکیب مکمل ہو گئی. اب ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس پر زیر کیوں آ رہا ہے، اس پر کیوں آ رہا ہے. تو یاد رکھیں میم کے نہیں بسم یہ مجرور ہے، اور اس کے مجرور ہونے کی وجہ پیچھے حرف جار ہے، اور اللہ اس میں جلالت مجرور ہے، اور اس کے مجرور ہونے کی وجہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اس کو مضاف بنائیں تو یہ مضاف الیہ. اس کے بعد الرحمن مجرور ہے اس وجہ سے کہ یہ صفت ہے، اور یاد رکھیں صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا ہو. تو الرحمن بھی مجرور ہے اس لیے کہ یہ بھی صفت ہے اور یہ بھی مجرور کے تابع ہے، کیونکہ جو اس کا اعراب وہی صفت کا اعراب. تو اس کو کہلاتے ہیں، یہ صفت ہے اور صفت تابع کہلاتا ہے، یعنی پیروی کرتا ہے اپنے موصوف کی. کتنی بات کس چیز میں؟ اعراب میں، یعنی جو اعراب موصوف کا وہی اعراب صفتوں کا ہوگا. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کی ہماری یہ ترکیب مکمل ہو چکی. اگر آپ کو یہ ترکیب سمجھ نہیں آئی تو لہٰذا آپ ایک مرتبہ پھر ترکیب کی جو ہماری بنیاد پہلا سبق ہے ترکیب کا، آسان نحوی ترکیب کا پہلا سبق پڑھیں، دوسرا سبق پڑھیں، تیسرا سبق پڑھیں، اس کی مشق کریں. تو جب آپ مشق کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو